बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। अकमल, तुम्हें इतना तंग नज़र नहीं होना चाहिए। अब तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, अपनी सोच को थोड़ा बड़ा रखो। आलिया के ये अल्फाज सुनने के बाद अकमल ने थोड़ी देर खामोशी इख्तियार की और फिर बोला, हाँ, लेकिन इंसान को इतना भी आज़ाद ख्याल नहीं होना चाहिए आलिया कि वो बेशर्म और बेहया हो जाए। आलिया, क्या तुमने नहीं देखा कि कल की पार्टी में हमारी क्लास की लड़कियां कैसे प्रोफेसर डॉक्टर के सामने डांस और पटर पटर कर रही थीं? आलिया खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी, फिर उसे बाय कहकर चली गई। उन दोनों में गहरी दोस्ती थी और ये दोस्ती अब चाहत में तब्दील हो रही थी। इन दोनों को पढ़ाई के मुकम्मल होने का इंतज़ार था ताकि वो एक दूसरे के हमसफ़र बन सकें। दिन गुजरते गए, अकमल और आलिया की तालीम मुकम्मल हो गई। आलिया ने अपने घर वालों को अकमल के बारे में बताया। फिर वो दिन भी आ गया जब ये दोनों रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। आलिया के दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे। उसके घर में न सास थी ना कोई नंद। अकमल को उसके चचा चची ने पाला था। शादी के बाद वो अलग घर में रह रहा था। आलिया ने अकमल को बहुत समझाया कि वो अपने चचा चची को ना छोड़े, लेकिन अकमल नहीं माना। अकमल ने आलिया को बताया कि चचा चची मुझ पर बहुत जुल्म किया करते थे और चची मुझसे नफ़रत करती थीं। चचा यकीन न करते थे। अब मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। आज अकमल और आलिया की शादी को पूरा 1 साल गुजर चुका था। आलिया को पता चल चुका था कि वो बेटी को जन्म देगी, लेकिन वो ये बात अकमल से छुपा रही थी क्योंकि अकमल ने कहा था कि उसे बेटा ही चाहिए। आलिया ने एक दिन अकमल से बातों बातों में पूछा कि अगर बेटी को जन्म दिया तो तुम क्या करोगे, जिस पर अकमल ने जवाब दिया कि वो उसे जान से मार देगा। ये सुनकर आलिया सकते में रह गई। आलिया ने करवट बदली, लैंप बंद किया और फिर सो गई। चंद दिनों के बाद अकमल ऑफिस में बैठा था कि उसे कॉल के ज़रिए बताया गया कि आलिया की डिलीवरी हो चुकी है और वो एक लड़की का बाप बन गया है। वो तो गुस्से से तिलमिला उठा, फ़ौरन हस्पताल की जानिब रवाना हो गया। जैसे ही अकमल की नज़रें अपनी बेटी पर पड़ी तो उसका खून खोल उठा। वो ज़ोरदार आवाज़ में बोला, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे बेटा चाहिए। ये कहकर वो तेज़ी से बच्ची की तरफ बढ़ा तो आलिया ने उससे कहा, खबरदार, अगर तुमने मेरी बच्ची को हाथ भी लगाया, अगर तुम्हें बच्ची कबूल नहीं तो ठीक है, मैं इसे दूर लेकर तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी। अब तुम्हारे हाथ में फैसला है कि तुम बच्ची को कबूल करते हो या फिर हम लोग हमेशा के लिए दूर हो जाएं। तब अकमल को मजबूरन आलिया की बात मानना पड़ी क्योंकि वो उसे बेपनाह चाहता था। आलिया की बेटी ज़रमीन 5 साल की हो चुकी थी। वो उसे लाड प्यार से करती। वो देखती कि अकमल भी ज़रमीन की ज़िदें पूरी करता है, लेकिन आलिया को ये ना मालूम था कि अकमल कितना शैतान सिफ्त इंसान है। वो ये सब कुछ इसलिए कर रहा था ताकि ज़रमीन को लगे कि वो उससे प्यार करता है और आलिया भी जान ले कि ज़रमीन उसे दिल से कबूल है। मगर अकमल सिर्फ एक मौके की तलाश में था। एक दिन ये मौका भी अकमल के हाथ आ ही गया। शाम के वक्त आलिया को उसके भाइयों का फ़ोन आया। भाई ने बताया कि अम्मी जान सीढ़ियों से गिर गई हैं और उनकी टांग टूट गई है, उन्हें हस्पताल में दाखिल करना पड़ेगा। ये सुनते ही आलिया पर परेशानी के आसार नुमायां हुए। अकमल, मुझे आज ही अम्मी जान की खैरियत दरियाफ्त करने जाना होगा। आलिया ने कहा, हाँ तुम जा सकती हो, सिर्फ एक ही रात ही की तो बात है, कल तुम वापस आ जाओगी। और ज़रमीन का क्या होगा? आलिया ने पूछा। अरे मैं उसका बाप हूँ ना, एक रात क्या अपनी बेटी को संभाल नहीं सकता? अकमल ने जवाब दिया। अच्छा ठीक है, मैं कल वापस आ जाऊंगी। ये कहकर आलिया ड्राइवर के साथ अस्पताल की जानिब रवाना हो गई। आलिया को एहसास नहीं था कि उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। अकमल जिस मौके की तलाश में था वो मौका आज उसके हाथ आ गया था। आलिया के जाने के फ़ौरन बाद उसने अपनी दूसरी गाड़ी निकाली और ज़रमीन को लेकर जंगल की तरफ रवाना हो गया। जब वो जंगल में पहुंचा तो गुप अंधेरा छा चुका था। अकमल ने अपनी कार जंगल में मौजूद एक पुराने कुएं के करीब रोक दी। जंगल के माहौल पर एक अजीब सी पुरस्रारियत कायम थी।
مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ جنگل میں کسی چرند پرند کی کوئی آواز نہ تھی، بلکہ پورے جنگل میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اکمل نے کار سے ٹارچ نکالی اور ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ اس نے پورا اطمینان کر لیا کہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا، پھر بھی اکمل کو ایک نظر شبہ گزرا کہ کوئی ہے جو اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس کے بعد اکمل نے زمین کو گود میں اٹھایا اور کنویں کے قریب آیا۔ پھر وہ ہوا جس سے انسانیت شرما جائے، شیطان بھی کانپ اٹھے۔ اس شفاق درندے نے چند لمحے سوچنے کے بعد اپنی معصوم سی بیٹی 5 سالہ زرمین کو اس کنویں میں پھینک دیا۔ دھڑام کی آواز کے ساتھ اس بچی کی روح جسم سے پرواز کر گئی تو اکمل نے ایک شیطانی قہقہا فضا میں بلند کیا اور کار کی جانب بڑھا۔ اس نے چند ہی قدم آگے بڑھائے ہوں گے کہ اسے اپنے پیچھے سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ پیچھے کی طرف مڑا، بے چینی کی کیفیت میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ تب اکمل کو لگا جیسے کوئی اس کا وہم ہو یا پھر کوئی جنگلی جانور ہوگا، مگر اس وقت اکمل کو ذرا بھر بھی احساس نہیں تھا کہ اس کے ہاتھوں سے کتنا بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے اور اب اسے کبھی بھی زندگی بھر چین نہیں ملے گا۔ لیکن اکمل نے نہایت بے غیرتی کا ثبوت دیتے ہوئے اطمینان کا مظاہرہ کیا اور کار میں بیٹھ کر گھر آ گیا۔ اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو زرمین کے بارے میں کیوں بتائے گا اور کیسے بتائے گا، کیونکہ بیٹی اگر گھر میں طبعی موت مرتی تو ظاہر ہے اس کی بیوی کو شک نہ ہوتا، لیکن اب چونکہ وہ جس حادثے میں مری تھی اس وجہ سے ہو سکتا تھا کہ اس کی بیوی اس پر زرمین کے اغوا یا قتل کا الزام لگا دے۔ یہ رات کا پچھلا پہر تھا۔ نہ جانے کیسے اکمل کی آنکھ کھلی۔ وہ پانی پینے کے لیے کچن کی طرف چلا گیا، لیکن ابھی اس نے بوتل منہ سے لگائی ہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی بچے کی آواز سنائی دی۔ باہر ہلکی ہلکی بارش بھی اسی وقت شروع ہو گئی۔ بارش کی وجہ سے اسے صحیح سنائی نہیں دے رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بچہ رو رہا ہے۔ اس نے پانی کی بوتل وہیں چھوڑی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا باہر آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ دروازے کے باہر ایک چھوٹی سی بچی کھڑی تھی جس کے بال زمین تک لگ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں موٹی موٹی تھیں جن میں آنسو واضح نظر آ رہے تھے۔ دوسری طرف سے روشنی پڑتی تو وہ بچی کچھ اس کی زرمین کے جیسی معلوم ہوتی۔ اس نے ایک بار پھر جھانک کر دیکھا، وہ وہیں کھڑی تھی۔ بابا! بارش کے باوجود بچی کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس نے چونک کر بچی کو دیکھا۔ بابا، میرا کیا قصور تھا؟ اکمل کی تو یہ سن کر جیسے جان ہی نکل گئی۔ اس نے ہڑبڑا کر دوبارہ ادھر دیکھا، مگر وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ اکمل کو ڈر تو بہت لگا، مگر اس نے ہمت کی، خود کو دلاسا دیا اور سوچنے لگا کہ یہ اس کا وہم ہے، کیونکہ وہ اپنی بچی کو تو کنویں میں پھینک آیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کچھ کھا پی کر دوبارہ اپنے کمرے میں آیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ابھی اسے سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اسے لگا جیسے کہ کوئی اس کے کمرے کی طرف بڑھ رہا ہو۔ اس نے ہڑبڑا کر اٹھ کر دیکھا، کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا، مگر باہر سے کسی کے قدموں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اکمل چوکنا ہو گیا۔ 2 منٹ بھی نہ گزرے ہوں گے کہ اکمل کے کمرے کا دروازہ کھلنے لگا۔ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ دروازہ کھلا تو اکمل کو یہ دیکھ کر سخت حیرت ہوئی کہ اس کے سامنے اس کی بیٹی کھڑی تھی، مگر وہ اکیلی نہیں تھی۔ اس کے پیچھے 2 خوبصورت لڑکیاں کھڑی تھیں، مگر وہ خوبصورتی بھی وحشت زدہ تھی۔ لڑکیوں کی آنکھوں کی پتلیاں غائب تھیں، وہ سفید آنکھوں کے ساتھ اکمل کو گھور رہی تھیں۔ اکمل کو لگا جیسے ایک ہی لمحے میں وہ زمین میں گھر جائے گا۔ وہ دھیرے دھیرے اکمل کی جانب بڑھنے لگیں۔ ان کے ہاتھ میں خطرناک قسم کی دھاری دار ڈنڈے تھے۔ ڈنڈے کم، وہ تلواریں زیادہ لگ رہی تھیں۔ عین ممکن تھا کہ وہ آ کر اکمل کا سر کاٹ دیتی کہ اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلتی ہے اور اس کے ساتھ ہی اکمل کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اکمل نے گہری سانس لی اور زیر لب بڑبڑایا، تو کیا یہ خواب تھا؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اسے کمرے کے باہر سے ایک روتی ہوئی نسوانی آواز سنائی دی۔ اب تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں
کیونکہ خواب سے وہ ابھی جاگا تھا۔ آواز سے بے چین ہو کر وہ ایک دم بیڈ سے اٹھا اور نیچے کی جانب چل دیا۔ اکمل سیڑھیاں چڑھتا نیچے پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ گھر کے اندر موجود چھوٹا سا صحن بالکل خالی ہے، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ رات کے اس پہر اکمل کو سخت ڈر محسوس ہوا۔ اس نے سوچا کہ شاید اب اسے بار بار نیند اور خواب میں ایک ہی جیسے واقعات آ رہے ہیں۔ تبھی اس واقعے کو وہم جان کر وہ اوپر کی طرف جا ہی رہا تھا کہ اسے پیچھے سے پھر آواز آئی، بابا بتاؤ نا، میرا کیا قصور تھا؟ یہ سن کر اکمل نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ اس نے دیکھا کہ سامنے وہی لڑکیاں کھڑی تھیں اور ان کے درمیان میں اس کی بیٹی زرمین تھی، جو بہت پر اعتماد لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے لگتا تھا کہ وہ سخت غصے میں ہے۔ یہ دیکھ کر اکمل جیسے بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں رہا کہ وہ کہاں ہے۔ 2-3 دن کے بعد اسے ہوش آیا۔ عالیہ کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، اکمل اکمل میری جان، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آنکھیں کھولو۔ عالیہ کی باتیں سن کر اسے ہوش آیا۔ اس نے دیکھا عالیہ اس کے سامنے کمرے میں ہی موجود تھی۔ اکمل کی دائیں جانب عالیہ بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی اور بائیں جانب عالیہ کا بڑا بھائی ارشاد حیرانگی کے عالم میں کھڑا تھا۔ تم کچھ بولتے کیوں نہیں ہو؟ کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ اور زرمین کہاں ہے؟ عالیہ نے اکمل کے ہوش میں آتے ہی اس کے سامنے سوالوں کی فہرست لگا دی۔ اکمل نے اپنا دماغ چلایا۔ اس وقت اسے یاد آ گیا کہ اس نے کیا کیا ہے اور اس کے ساتھ بعد میں کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور پھر ایک من گھڑت کہانی عالیہ کے بھائی کے سامنے پیش کر دی۔ اکمل حیرانگی اور بے چارگی کی تصویر بنا ان دونوں کو یہ من گھڑت قصہ سنا رہا تھا۔ کل رات تمہارے جانے کے بعد گھر میں ڈاکو گھس آئے تھے۔ جب انہیں گھر میں کسی قسم کا پیسہ نہیں ملا تو وہ زرمین کو اٹھا کر لے گئے اور کہا کہ ہمارے فون کا انتظار کرنا۔ جاتے جاتے وہ مجھے بے ہوش کر گئے۔ اکمل کی بات سن کر عالیہ سخت پریشان ہوئی۔ اس کے حواس باختہ ہو گئے۔ وہ زور زور سے چلانے لگی، نہیں، مجھے میری زرمین واپس چاہیے، اسے کچھ نہیں ہو سکتا، میں کہہ رہی ہوں نا، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ عالیہ کی چیخو پکار سن کر اس کا بھائی اسے دلاسے دینے لگا، فکر نہیں کرو، ہم پولیس کی مدد لیں گے۔ مگر یہ سنتے ہی اکمل تلملا اٹھا، نہیں نہیں، ہمیں پولیس کو کچھ نہیں بتانا چاہیے، وہ لوگ بہت خطرناک ہیں، ہماری زرمین کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں، میں خود ہی کوئی نہ کوئی راستہ نکال لوں گا۔ اکمل غصے میں بولا۔ رات ہونے کو آئی۔ زرمین کا بھائی اپنے گھر چلا گیا۔ جب باپ ہی اطلاع نہ کرنا چاہتا تھا تو بچی کا ماموں بھلا کہاں تک کوشش کر سکتا ہے۔ اکمل نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اغوا کاروں کے وار سے اپنی بیٹی کو بچانا چاہتا ہے، اس لیے وہ پولیس میں رپورٹ نہیں کرے گا۔ اس نے اپنی بیوی کو بھی یہی کہہ کر چپ کروا دیا کہ وہ اس مسئلے کا حل خود ہی نکالے گا، مگر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اکمل جانتا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو کہاں پہنچا چکا ہے۔ رات کا وقت تھا۔ عالیہ اور اکمل اپنے کمرے میں موجود تھے۔ عالیہ تھکن کی ماری سو گئی تھی، جبکہ اکمل کے ذہن میں طرح طرح کے سوالات آ رہے تھے۔ سوچنے لگا کہ اس کی بیٹی اس کے لیے بے ضرر سی تھی، وہ تو اس سے کچھ مانگتی بھی نہ تھی، نہ ہی کوئی فرمائش کرتی تھی، پھر اس نے کیوں اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ اسے لگا جیسے یہ سب اس نے نہ کیا ہو، بلکہ کسی نے اس کے ہاتھوں اپنی بیٹی کا قتل کروا دیا ہو۔ اس کا پورا جسم پسینے میں بھیگنے لگا۔ اس کے کانوں میں پھر سے زرمین کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے منہ سے خود بھی زرمین کا نام نکلنے لگا۔ زرمین، میری بچی، کہاں ہو تم؟ وہ ہانپ رہا تھا۔ جب عالیہ نے اس کی یہ حالت دیکھی تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ اکمل، یہ آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ اس کی بات سن کر اکمل نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف اتنا کہا کہ میری طبیعت خراب ہے۔ 3 دن گزر گئے، نہ اغوا کاروں کا کوئی فون آیا اور نہ ہی زرمین کی کوئی اطلاع مل سکی۔ عالیہ کا تو اپنی بچی کی پریشانی میں رو رو کر برا حال تھا، ادھر اکمل بھی پوری طرح بدحال تھا۔ اب صبح ہو یا شام ہو، آفس ہو یا گھر ہو، اسے وقتاً فوقتاً اپنی بیٹی زرمین کے رونے کی آوازیں سنائی دیتیں اور ساتھ ہی زرمین کہتی کہ بابا، میرا کیا قصور تھا، مجھے کیوں مار دیا؟
عالیہ کے بے حد اصرار پر اکمل کو مجبوراً اس کے ساتھ پولیس اسٹیشن جا کر زرمین کے اغوا ہونے کی رپورٹ درج کروانا پڑی۔ شام کا وقت تھا، آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، اندھیرا بس چھانے ہی والا تھا۔ اکمل آفس سے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا کہ اس کا گزر اسی جنگل سے ہوا جہاں اس شیطان صفت نے اپنی بیٹی کو کنویں میں پھینک کر ہلاک کر دیا تھا۔ یہ راستہ اس کے گھر سے چھوٹا پڑتا تھا، سو وہ آج جلدی میں یہیں سے جا رہا تھا، لیکن یہاں آنا اسے مہنگا پڑا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی کار مکمل بند ہو گئی۔ اکمل نے جب یہ دیکھا تو گاڑی سے اتر کر اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کی، مگر 3 بار کار ٹھیک کرنے کے بعد بھی اسٹارٹ نہ ہوئی۔ اتنے میں اندھیرا بڑھنے لگا۔ اب اکمل کو ڈر لگ رہا تھا۔ وہ یہ سوچنے لگا کہ اس گاڑی کو کیسے ٹھیک کرے۔ ادھر آس پاس کوئی ایسا مکینک بھی نہیں تھا جسے وہ بلا سکے۔ اس نے جیب سے اپنا موبائل نکالا تاکہ کسی دوست کو اطلاع کر سکے، مگر موبائل میں بیٹری نہیں تھی، وہ تلملا کر رہ گیا۔ تب اس نے اپنی گاڑی میں دیکھا ایک ٹارچ پڑی تھی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا، گاڑی کو سڑک کے کنارے پارک کیا اور پھر ٹارچ لے کر آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھانے لگا۔ ابھی اسے کچھ وقت ہی گزرا ہوگا کہ تھوڑی ہی دیر میں خوفناک تیز ہوائیں چلنے لگیں، ساتھ ہی ہلکی ہلکی بارش بھی شروع ہو گئی۔ بارش کی وجہ سے جنگل کے ماحول پر ایک عجیب پراسراریت قائم ہو گئی۔ اکمل کو اپنے قدم بھاری پڑتے ہوئے معلوم ہوئے۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی نادیدہ قوت ہے جو اسے اپنی جانب کھینچ رہی ہے۔ وہ قوت نہیں چاہتی تھی کہ اکمل جنگل سے باہر نکلے۔ اکمل نے ایک طرف جانے کی کوشش کی، مگر اس راستے میں اتنا کیچڑ تھا کہ اسے واپس موڑنا پڑا۔ اکمل جان بوجھ کر اس کنویں کے پاس سے نہیں گزرنا چاہتا تھا جہاں اس نے اپنی بیٹی کو دفن کیا تھا، مگر نہ جانے کیوں بار بار اس کے راستے میں ایسی رکاوٹیں آتیں کہ وہ اسی کنویں کے قریب ہوتا چلا گیا جس کنویں میں اس نے اپنی بیٹی کو پھینکا تھا۔ بلاخر اسے کنویں کے پاس سے گزرنا پڑا کیونکہ تقریباً یہ واحد راستہ بچا تھا، مگر جیسے ہی وہ اس کنویں کے نزدیک پہنچا اسے ایک نہایت دلدوز چیخ سنائی دی۔ ساتھ ہی کنویں سے پانی کے بے شمار چھینٹے نکلے۔ یہ چھینٹے مٹی اور گندے پانی پر مشتمل تھے، جن کے پڑتے ہی اکمل کی آنکھیں بند ہونے لگیں، اور پھر جب اسے کچھ نظر آنا شروع ہوا اس نے دیکھا کنویں کے پاس موجود فضا میں اس بچی کی لاش لہرا رہی تھی جسے اس نے یہیں پر دفن کیا تھا۔ اکمل تو یہ سب دیکھ کر حواس باختہ ہو گیا۔ اس نے ایک دلدوز چیخ ماری اور وہیں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ وہ سخت ڈر گیا تھا، این ممکن تھا کہ اسے دل کا دورہ پڑتا اور وہ شاید زندگی کی بازی ہمیشہ کے لیے ہار جاتا، مگر شاید کوئی قوت تھی جو نہیں چاہتی تھی کہ اس کو اتنی آسان موت دی جائے۔ بھاگتے بھاگتے اکمل کو کیچڑ کی وجہ سے پاؤں پھسل گیا، سر ایک بھاری پتھر سے جا ٹکرایا جس کی وجہ سے اکمل بے ہوش ہو گیا۔ اکمل کو کچھ پتہ نہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ صبح جب اس کو ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک جھونپڑی میں موجود پایا۔ سامنے کی طرف ایک عمر رسیدہ بزرگ تھے جو موبائل پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ تب انہوں نے اسے ہوش میں آتا دیکھ کر کہا، شکر ہے بیٹا تمہیں ہوش تو آیا۔ بزرگ کافی رحم دل لگ رہے تھے۔ تب اس نے بزرگ سے استفسار کیا، آپ کون ہیں بابا جی اور میں یہاں کیسے ہوں؟ بزرگ نے اس کی بات سن کر جواب دیا، بیٹے میں تو یہاں کا رہائشی ہوں، تمہارا معلوم نہیں، میں پیشے سے ایک لکڑہارا ہوں۔ آج صبح جب میں لکڑیاں کاٹنے جنگل میں جا رہا تھا تو پرانے کنویں کے پاس سے گزرتے ہوئے مجھے تم وہاں ملے۔ تب میں نے تمہیں اٹھایا، تم بے ہوش تھے، مجھے لگا کہ شاید ڈر کے مارے تمہارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ بات بھی کچھ ایسی ہی ہے، یہ جنگل تو آسیب زدہ ہے، اور خاص کر یہ کنواں، اس کے پاس جو جاتا ہے وہ زندگی کی بازی ہمیشہ کے لیے ہار جاتا ہے۔ یہ تو خدا کا کرم ہے تم پر کہ تم کیسے بچ گئے، مجھے نہیں معلوم۔ بزرگ نے اکمل سے کہا، بیٹا اب تم یہ بتاؤ کہ تم ہو کون اور یہاں بے ہوش کیسے پڑے تھے؟ بزرگ کی بات سن کر اکمل کو کچھ تسلی ہوئی، ورنہ وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اسے سیدھا تھانے پہنچا دیا جائے گا۔
तब उसने उसे कहा कि मैं कल रात यहाँ से गुजर रहा था, मेरी कार ख़राब हो गई। जंगल अबूर करने का फ़ैसला किया, मगर बारिश की वजह से कीचड़ थी। मेरा पाँव फिसला, सर एक पत्थर से जा टकराया, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया। बुज़ुर्ग बड़ी तवज्जो से अकमल की बातें सुन रहा था। बुज़ुर्ग ने अकमल को कई बातों में उलझाए रखा। वो नहीं जानता था कि उसकी ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि दरवाजे पर ज़ोर से दस्तक हुई। बुज़ुर्ग दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़े। जो शख्स अंदर दाखिल हुआ, उसे देखते ही अकमल के तो औसान खता हो गए। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर खान था। वही इंस्पेक्टर खान जिसके पास अकमल और आलिया ने ज़रमीन के अगवा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। बुज़ुर्ग ने बेसाख्ता कहा, जनाब, यही है वो दरिंदा जिसने उस रात एक बच्चा कुएं में फेंका था। मैं उस रात छुप कर इसे देख रहा था। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। अकमल हैरानगी के आलम में बैठा था। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर अकमल को हथकड़ियाँ लगाईं। फिर पुलिस अकमल को लेकर उस कुएं की जानिब रवाना हुई जहाँ पर अकमल ने ज़रमीन को फेंका था। थोड़ी देर के बाद पुलिस ने ज़रमीन की लाश भी कुएं से बरामद कर ली। हेलो, मैं इंस्पेक्टर खान बात कर रहा हूँ। आप आलिया बोल रही हैं? जी हाँ, मैं आलिया हूँ, आलिया ने जवाब दिया। इंस्पेक्टर खान ने कहा, मोहतरमा, आप फ़ौरन पुलिस स्टेशन पहुँचें। आपकी बच्ची के कातिल का पता लग गया है। ये सुनते ही रिसीवर आलिया के हाथ से छूटकर नीचे गिरा। साथ ही उसने रोना शुरू कर दिया। नहीं नहीं, मेरी बच्ची नहीं मर सकती। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के बाद आलिया भारी कदमों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची। इंस्पेक्टर खान ने कहा, मोहतरमा बैठ जाइए। आपकी बेटी के कातिल और आपके शौहर का पता चल गया है। कौन है मेरी बेटी का कातिल? आलिया ने मध्यम सी आवाज़ में पूछा। कोई और नहीं, आपके शौहर अकमल ही इसके कातिल हैं। इन्होंने एतराफ़ जुर्म भी किया है, इंस्पेक्टर खान ने आलिया को बताया। ये सुनते ही आलिया की ज़बरदस्त हिचकी की आवाज़ सुनाई दी। उसकी रूह उसके जिस्म से परवाज़ कर गई। अकमल क्योंकि अपना गुनाह कबूल कर चुका था, अदालत ने उसे मौत की सज़ा सुनाई। अकमल को जेल मुंतकिल कर दिया गया। उसे हर वक्त अपनी बेटी यही पूछते नजर आती कि बाबा, मेरा क्या कसूर था। अकमल इन आवाज़ों से बचने के लिए कभी अपने बालों को नोचता तो कभी अपना सर जेल की सलाखों और दीवारों पर मारता। वो मुकम्मल तौर पर पागल हो चुका था। उसकी ये हालत देखते हुए जेल हुक्काम ने उसे मेंटल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया, लेकिन वहाँ भी अकमल में कोई बेहतरी नहीं आई। अब दिन हो या रात वो अपने कानों पर हाथ ढके रखता। सिर्फ ये अल्फाज उसकी ज़ुबान पर होते, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। इस दुनिया में अब अकमल का कोई नहीं रहा। अब बस वो मौत मांगता है, सिर्फ़ और सिर्फ मौत। लेकिन मौत भी उस सफाक इंसान से रूठ चुकी है। अब ये ज़िंदगी ही उसके लिए सज़ा है। हमें कभी भी बेटी को बेटे से कमतर नहीं समझना चाहिए। अगर बेटों की तरह अच्छी तरह बेटियों की तालीम और तरबियत की जाए तो वो भी हमारा नाम रोशन कर सकती हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।